اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ابن خزیمہ کے اندر ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کا نزول کس لیے ہوا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تم صدقہ فطر ادا کر لے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہو تو مراد کو پہنچ جاتے ہو، یعنی کامیابی کی طرف تم نکل جاتے ہو، اور صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے تم پاک و صاف ہو جاتے ہو، تم پاک و صاف ہو جاتے ہو۔ اور اب جب تم نے صدقہ فطر ادا کر لیا تو اپنے رب کے نام سے جو ہے نماز پڑھو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے مالدار ہیں، جو تمہارے مالدار ہیں، یعنی تمہارے درمیان جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں، صدقہ فطر دینے کی وجہ سے انہیں پاک فرما دے گا۔ یعنی جب جو مالک نصاب جس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جب وہ صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب جو صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اور جو تمہارے غریب ہیں، جو تمہارے غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ مالدار صدقہ فطر ادا کر کے پاک و صاف ہو جائے اور غریب جو ہے اس نعمت سے محروم رہ جائے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مالدار صدقہ فطر دے کر پاک و صاف ہوتا ہے تو غریب بھی جو ہے پاک و صاف ہوتا ہے، غریب بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے غریب کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ اگر مالدار صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے پاک و صاف ہوتے ہیں تو غریب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں، یعنی جو شخص صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوتی۔ پہلی فضیلت جو ہے روزے کا قبول ہونا، یعنی صدقہ فطر کی برکت سے روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پہلی فضیلت صدقہ فطر ادا کرنے والے کو یہ حاصل ہوتی ہے
کہ صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ موت میں آسانی ہوتی ہے، یعنی جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، جس کو جہد تنی کا عالم کہا جاتا ہے، ایسے عالم میں جو ہے، ایسی حالت میں صدقہ فطر کی برکت سے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور تیسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے، جو شخص صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کو تیسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ عذاب قبر سے نجات حاصل ہو جاتی، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے والا شخص جو ہے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے صدقہ فطر کی برکت سے۔ یہ تین فضیلتیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ تین انعام عطا ہوتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر فرض قرار دیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے فرض ہے، واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے کس پر؟ چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹے بچے ہو یا بڑے، سب پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس چیز سے ادا کیا جائے تو میرے آقا نے بتایا ہے کہ کھجور دے کر جو ہے 1 سا کھجور دے کر صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا 1 سا جو ہے جو دے کر صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا جو ہے گندم، گیہوں آدھا سا جو ہے دے کر صدقہ فطر ادا کیا جائے، یا منقع دے کر جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے گیہوں ہی صدقہ فطر کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر صدقہ فطر جو ہے اس حساب سے رکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے بہت ہی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ نصاب بنایا گیا ہے، اور کوئی اس سے کم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے الگ نصاب بنایا گیا ہے، اور کوئی جو ہے بالکل کم ہوتا ہے اس کے لیے الگ نصاب بنایا گیا ہے۔ جو بالکل یعنی سب سے آخری کوالٹی بتائی گئی ہے وہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گندم جو ہے آدھا سا جو ہے صدقہ فطر میں دے، یعنی 2 کلو 47 گرام جو ہے گندم گیہوں دیں۔ مگر ہم اور آپ نے کیا کیا؟ جو سب سے کم کوالٹی والی چیز تھی اس کو ہم اور آپ نے پکڑ لیا، اور باقی چیزوں کو ہم اور آپ نے چھوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس لائق بنایا ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ کھجور دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ صدقہ فطر میں جو ہے کھجور دے، اگر وہ منقع دینے کی طاقت رکھتا ہے تو منقع جو ہے صدقہ فطر میں دے، اگر وہ جو دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ جو ہے صدقہ فطر میں جو دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت کا جس کو بنایا ہے اس حیثیت کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف آخری والی چیز کو پکڑ لیا جائے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور حضور کا میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کی طرف نکلنے سے پہلے یہ صدقہ کر دیا جائے، یعنی نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے، میرے آقا کا یہ حکم ہے کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور پہلے جو ہے ادا کر دیا جائے، تاکہ ہم جس کو دیں وہ بھی جو ہے کچھ ان پیسوں سے انتظامات کر سکیں۔ اب اگر بالکل ہم آخر وقت میں دیں گے تو وہ ان پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہی جو ہے صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے۔ ابن عساکر کے اندر ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے بندہ کا روزہ جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تب جو ہے روزہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا، اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے صدقہ فطر نہیں ادا کیا تو ہمارا روزہ جو ہے اپنی منزل تک ہرگز نہیں پہنچے گا۔ منزل تک پہنچانے کے لیے صدقہ فطر کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو لغو یعنی بے وجہ کی باتیں اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ میرے آقا نے جو صدقہ فطر واجب کیا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ تاکہ صدقہ فطر کی برکت سے جو ہمارے روزوں کے اندر کمی آئی ہے، جو ہم نے جانے انجانے میں اپنی زبان سے بےہودہ باتیں بکی ہیں یا بے حیائی کی ہے، ان سب چیزوں سے جو ہے ہمارا صدقہ فطر ہمارے روزے کو پاک کرتا ہے۔ ہمارا صدقہ فطر جو ہے ان سب چیزوں سے ہمارے روزوں کو پاک کرتا ہے۔ صدقہ فطر کی برکت سے ہمارا روزہ جو ہے ان سب چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس سے جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو فائدہ حاصل ہوتا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پیسوں سے جو ہے کوئی روزگار کرنے لگتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں یا اپنے گھر کے لیے کوئی سامان جو ہے مہیا کر لیتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بتائی کہ اس لیے میرے آقا نے جو ہے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ اور میراث المناجی کے اندر ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خانقینی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی صدقہ فطر واجب کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے واجب کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو روزہ دار کے روزوں کی کوتاہیوں کی معافی، پہلی چیز روزہ دار کے روزوں کی کوتاہیوں کی معافی۔ اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے،
آدمی کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غصہ بڑھ جاتا ہے، تو بلا وجہ جو ہے وہ لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، ہم غیبت کر لیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ہمارے روزے کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اب اس کمی کو دور جو ہے ہمارا صدقہ فطر کرتا ہے، ہمارا صدقہ فطر کرتا ہے، ہمارے صدقہ فطر کی برکت سے جو ہے جو کمیاں پیدا ہوئی تھی وہ کمیاں جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور آپ دوسری چیز بتاتے ہیں کہ مساکین کی روزی کا انتظام، یعنی غریب مسکین یتیم جو ہے ان کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں صدقہ فطر تو کبھی کبھی ہم اور آپ کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر صدقہ فطر جو ہے 30 روپیہ بنا تو ہم اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، 10 روپیہ کسی اور کو دے دیا، 10 روپیہ کسی اور کو دے دیا، 10 روپیہ کسی اور کو دے دیا۔ اس طریقے سے نہ دینا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ کسی ایک شخص کو پوری رقم دے دیں تاکہ جو ہے اس کے کچھ کام آ جائے، اس کے کچھ کام آ جائے۔ جب ہم اس کو ایک مشت یعنی زیادہ رقم دیں گے تو اس رقم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا پائے گا۔ اور صدقہ فطر جو ہے واجب کرنے میں یہی حکمت ہے تاکہ جو ہے جو پریشان حال ہیں ان کی مدد ہو جائے، وہ بھی جو ہے ہماری عیدوں میں شامل ہو جائے، وہ بھی ہماری عیدوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے جو ہے میرے آقا نے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ اور ایک مسئلہ سن لیں، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ ایسا نہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے صرف اسی کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چاہے کوئی انسان روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ صدقہ فطر نہیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ ایک مسئلہ اور، وہ مسئلہ یہ کہ جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہماری کچھ اولاد جو ہے کہیں اور پر رہتی ہے، جیسے بامبے ہے یا سعودیہ اور کسی جگہ باہر پردیش میں رہتی ہے، تو اب اس کا صدقہ فطر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ تو اس طریقے سے اس بندے کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، یہاں کے حساب سے نہیں۔ یہاں پر جیسے 2 کلو 47 گرام گیہوں کا جو ریٹ بن رہا ہے وہ تقریباً جو ہے 65 روپیہ بن رہا ہے، 65 روپیہ بن رہا ہے۔ تو اب کوئی شخص سعودی عرب کے اندر رہتا ہے، ہم اس کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 65 روپیہ دے کر جو ہے ہم اس کے صدقہ فطر کو ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہاں کے حساب سے جو ہے ہم کو ادا کرنا پڑے گا، تب اس کا جو ہے صدقہ فطر ادا ہوگا، تب اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ جگہ کی قید نہیں ہے، چاہے ہم یہاں پر ادا کریں چاہے وہاں پر ادا کرے، مگر وہ شخص جہاں پر رہتا ہے وہاں کے حساب سے ادا کرنا پڑے گا، تب اس کا صدقہ فطر جو ہے ادا ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صدقہ فطر جو ایک بندے پر بن رہا ہے 2 کلو 47 گرام، اس کی قیمت جو ہے تقریباً 65 روپیہ بن رہی ہے۔ اس کے حساب سے جو ہے آپ صدقہ فطر ادا کریں، کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی 1-2 روپیہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔
1-2 रुपया ज्यादा ही, अगर आप 65 रुपया सदका फित्र अदा कर रहे हैं तो इसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि 1-2 रुपया ज्यादा ही आपका रहेगा। तो 65 रुपया जो है एक आदमी पर सदका फित्र बन रहा है। आप लोग ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले जो है इसको जरूर अदा कर दे, ताकि जो महीने भर का आपने रोजा रखा है उसका फल हमको हासिल हो जाए, उसका इनाम जो है हमको हासिल हो जाए, और जो हमारे रोजों के अंदर कमी आई हो सदका फित्र की बरकत से वो सारी कमियां जो है खत्म हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाक़िअ दावाना अनिल